قرآن مجید کی سب سے ضدی صورت جو اللہ کی بے حد لاڈلی ہے، ماہ شعبان کی ہر رات لازمی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے بخشش بھی کرواتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کے سامنے گر گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے۔ وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے، لہٰذا جو بھی اسے اپنا والی بنائے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسوئی ہو جائے تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مجرب وظیفہ آپ کو ہم بتانے لگے ہیں، جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا گیا ہے، فوری طور پر اس کی غیب سے مدد ہوئی ہے۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، یقین مانیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیں۔ آپ مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگوں کے ایک مرتبہ کر لینے سے تمام مسائل حل ہوں گے۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ چھٹکارا ملے گا۔ اگر قرض دار ہیں تو اس سے قرض ادا ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ ماہ شعبان کی ہر رات کو کر لیں، بے حد آسان ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے مسائل کو لے کر ان کی نیت دل میں کر لیں کہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیں۔ اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس طرح سے کرنا ہے، تو اسی رات کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سستی نہ کریں، سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں، یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں تو ناظرین کرام، آپ لوگ لازمی اس وظیفے کو کریں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر اور بھلائی، رحمت اور برکت، شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک سورت الملک بھی ہے۔ سورت الملک کی 3 فضیلتیں احادیث مبارکہ میں موجود
موجود ہیں۔ پہلی فضیلت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ دوسری فضیلت یہ ہے، یہ سورت مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تیسری فضیلت، سورت الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورت تبارک الذی قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ سورت الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ سونے سے پہلے اسے پڑھنے کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیات پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق اور مالک کا خوف، اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اللہ کا خوف اور خشیت بڑی عظیم عبادت ہے اور اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا، اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورت الملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر اور برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق اللہ ہے۔ اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل والا ہے۔ 7 بلند و بالا، تہ بتہ عالی شان آسمان جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں ہے، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت واقعہ ہونے والی ہے۔ اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پرندے جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں وہ اپنے پروں کو پھیلائے اور سمیٹے ہیں، یہ اسی رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ فضا میں باقی رہتے ہیں۔ انسانوں کو رب نے ہی پیدا فرمایا، کان، ناک، آنکھ عطا فرمائے، روزی کا بندوبست اللہ نے فرمایا۔ یہ رب کی بادشاہت اور قدرت اور رحمت کی دلیل ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے لیکن اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ آخری آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے وہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے بآسانی مل جاتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو پانی اتنی گہرائی میں کر دے کہ تم اسے کسی بھی صورت میں حاصل نہ کر سکو۔ اب میں آپ لوگوں کو ماہ شعبان کا وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گی کہ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کئی بار پڑھ کے آزمایا ہے۔ جب بھی کسی بھی طرح کی کوئی مشکل آئے، چاہے وہ پیسوں کی ہو، چاہے وہ قرض کی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو زندگی میں کہ بیماریوں نے گھیر لیا ہو، اس طرح جتنی بھی پریشانیاں ہوں اللہ تعالیٰ فوراً ان کو حل کر دیں گے۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگ جس ترتیب سے ہم بتائیں گے اس طرح سے آپ کر لیں گے تو آپ کا تمام کام اللہ خود کریں گے، آپ کے تمام مسائل کو اللہ حل کر دیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔
ناظرین کرام، اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں، انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ دعا کی طاقت ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دوچار رہتا ہے، اور نہ ملنے یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کو اس کی شان کے حساب سے مانگنا چاہیے، اور رتبہ کو جاننے کے لیے ہمیں ہرگز جد و جہد نہیں کرتے۔ اگر دینے والے کے رتبے کا اندازہ ہو جائے تو مانگنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مانگنا کیا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ ذات نے اس کا بھی ایک فارمولہ رکھا ہے۔ جو ہی آپ توکل کی سیڑھیوں پر پہلا پاؤں رکھتے ہیں، رضا اور تسلیم کی منزل کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو دوسرا پاؤں آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب کسی بندے کو انعام دینا ہوتا ہے تو صبر کی کسوٹی پر آزماتا ہے، اور پھر انعام اور اکرام سے نوازتا ہے اور کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اپنے فضل کی بارش سے ہماری روح میں جل تھل کر دیتا ہے۔ آپ توکل کے سفر میں کسی بھی مقام پر اپنے اعتقاد کو ڈگمگانے نہ دیں۔ ہماری آزمائش اور ہمارے سفر میں صبر سے اٹھائے جانے والی مشکلات کا اجر ہمیں کسی اور صورت میں سفر کے دوران اور کسی مقام پر عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پر توکل ہمیں اس مقام پر لے آتا ہے کہ جہاں ہمیں اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ کی مصلحت پر تسلیم بارضا ہو جاتے ہیں، تو ہماری زندگیوں سے اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم اور ہماری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے، اسی کا نام اضطراب اور بے چینی ہے۔ پھر جو ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائے جانے والی تکالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیر دیتی ہیں۔ توکل اور یقین کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے، اور خود سفر بھی منزل کا ہی نام ہے۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے انتظار کے دور سے گزرنا ضروری ہے۔ ذکر بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے دعا کے مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ذات بے نیاز سے بے نیازی مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ ہمیں دعا کی قبولیت پر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ دعا لینے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے، جبکہ عطا ہو جائے تو خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، جو کچھ عطا کرتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان اور عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر اور معیشت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ معلوم
معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ویسی دولت جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کے آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ ناظرین، آپ کو جو مجرب وظیفہ آج بتانے لگی ہوں، میری تمام بہنیں جو ویڈیو دیکھتی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ کر لیں، میرے تمام بھائی وہ بھی وظیفہ کر لیں، بزرگ بھی وظیفہ کریں، تمام لوگ، میری مائیں، بہنیں، بزرگ، بھائی، دوست احباب سب یہ وظیفہ کر لیں۔ جن لوگوں کو واقعی کوئی پریشانی ہے، جو کہ اپنے زندگی میں پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، دولت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ جو آج وظیفہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، اس وظیفے کو کریں اور اس کو پابندی کے ساتھ کریں۔ آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، لیکن جب یہ وظیفہ پڑھنا ہے بدھ والے دن یہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ لوگ اپنی نیت کو، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یہ میری بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یہ آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کو اگر کوئی بڑی رقم چاہیے ہو فوری طور پر تو آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، اس کے لیے یہ میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کا جو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اب آپ لوگ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ قمر کی آیت نمبر 10 آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ آیت کون سی ہے؟ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما دیجئے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی وہ صورت پڑھنی ہے جو کہ اللہ کے نزدیک بہت لاڈلی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہے جب تک کہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروا دے، اس کی بخشش نہ کروا دے تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ تو ماہ شعبان کی ہر رات میں اس کو پڑھیں، تو شعبان کی راتوں میں یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جو بندہ روزانہ رات کو یہ صورت پڑھ کر سوتا ہے، اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو یہ صورت بندوں کی دوست ہے، جو اس کو پڑھے گا، اس سے دوستی کرے گا تو یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی۔ تو یہ سورت ملک ہے جو قرآن پاک کے 29ویں پارے کی صورت ہے۔ اس صورت کو آپ لازمی پڑھا کریں، اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ دونوں جہاں میں اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے، آپ کو خوشیاں دیں گے، آپ کی تقدیر کو، آپ کی قسمت کو انشاءاللہ بدل دیں گے۔ تو آپ نے اس عمل کو شعبان کے
مہینے میں لازمی کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورت ملک ہے۔ پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنی ہے جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ ملک پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھنے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو آزما کر تو دیکھیں۔ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ اس عمل کو کرنے کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے۔ اس وظیفہ کو کرنے والے کی قسمت چمک اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ اے میرے اللہ، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔